والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم مہمان خصوصی اور صوبہ گجرات میں جن کے نانا جان شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ باب و بہار جو کچھ ہے یہ پوج سب انہی کی لگائی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ برو ضلع میں سب سے پہلے دینی ادارہ قائم کرنے کی فکر اور اس ادارے کے لیے دعائیں کرنا حرمین شریفین میں، یہ ہم برو ضلع والوں کے لیے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات ہے کہ آج آپ ہی کے نواسے دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور عالم اسلام میں اپنی فقہی بصیرت کے اعتبار سے اپنے مسائل شرعیہ مسائل نوازل کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو ایک مقام عطا فرمایا ہے. جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے امت کی نگاہیں جن ماہر مجتہدین کی طرف جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھی اس کا ایک واقعی حصہ عطا فرمایا ہے. وہ ہماری اس مجلس میں موجود ہے، باوجود اس کے کہ دارالعلوم دیوبند کی تدریسی خدمات اور وہاں کے دوسرے مسائل شرعیہ سے آپ کی مصروفیت، عوام الناس سے آپ کا ربط، ان تمام وجوہات سے آپ کا یہ سفر، یقیناً ہم سب آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی طرف آپ کا اس ادارے سے محبت کرنا اور آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث خیر و مسرت ہے. ہم تہی دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہم سب کو اپنی حاضری سے ممنون اور مشکور فرمایا. اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا سلیمان ملا صاحب، جو عصر حاضر میں تھانوی علوم کے سب سے بڑے علم بردار ہے، اللہ پاک نے کتاب و سنت کی گہری بصیرت جن کو عطا فرمائی اور تفسیر قرآن، احادیث مبارکہ، فقہیات اور عصر حاضر کے مسائل کو بڑے اچھے انداز میں آپ سمجھا کر پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھی ہمارے درمیان پہنچایا. رسمی طور پر آپ یہاں کے طالب علم کی حیثیت سے رہے، لیکن آپ نے یہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منطق اور فلسفے کے علوم کے وقت میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا، لیکن جب اللہ پاک نے امام الحرمین علامہ جوینی کی خدمت میں مجھے بھیجا، میں نے مراقبے کیے اور عہد اللہ کی صحبت میں رہا تو یہ محسوس ہوا کہ تواضع اور انکساری، یہ جو عہد اللہ کو نصیب ہوتی ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ اس عمر میں اور جبکہ عالم اسلام کے ممتاز مقرر واعظ شیریں بیاں ہونا، اس کے باوجود آپ کی فقہی طلب نے دارالعلوم اسلامیہ عربیہ میں آپ کو پہنچایا. یہ ہم سب کے لیے سعادت کا مقام ہے کہ ایسے دین علوم کے ماہرین اس ادارے سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علوم میں اللہ تبارک تعالیٰ مزید برکات عنایت فرمائے. آپ نے انتہائی تواضع اور مسکنت سے اپنے آپ کو طالب علمانہ حیثیت سے پیش کیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے دارالعلوم کے ذمہ دار علماء کرام، ٹرسٹی حضرات جو انگلینڈ اور افریقہ سے یہاں آئے، اپنی اولاد کو دارالعلوم سے مناسبت اور ان اداروں کی اور علماء کی
اور اہل علم کی قدر پہچان کروانے کے لیے وہاں سے اپنی اولاد کو بھی لے کر لمبا چوڑا خرچ کر کے اپنی ظاہری تعیش کی زندگیوں کو قربان کر کے یہاں آئے. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ طالب علموں کی اس دستار بندی کی نسبت سے اپنے اپنے دیہاتوں سے اپنے اپنے علاقوں سے اور اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار ہونے کی نسبت سے یہاں تشریف لائے، یہ آپ تمام حضرات کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے دین علوم اور دین علم والوں سے ہم عوام الناس کو جڑے رکھیں، اس لیے کہ بمصطفیٰ بے رسا خیشرا کہ دی ہماوس گر بہو نہ رسی تمام بول حویس. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے، اس لیے کہ دین سارا یہی ہے. گر بہو نہ رسی، شاعر کہتے ہیں کہ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا تمام بو لہبیس. آج کی دنیا کی بو لہبیاں صرف شرک کی نہیں ہے، الحاد، مادیت، لادینیت اور نئی سوچ کے ساتھ کتاب و سنت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ماحول میں یہ مدارس دینیہ اور حضرات علماء کرام صرف اہل اسلام ہی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے موقع پر ان سے محبتیں، ان سے وابستگی اور ان سے تعلق رکھنا یہ امت کو جوڑے رکھے گا. دین اور شریعت کے اوپر یہ امت باقی رہے گی جب تک اس کا تعلق مدارس اسلامیہ سے اور علماء کرام کی زوات سے ہوگا. اس لیے آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا یقیناً آپ حضرات کی طرف سے دین سے، شریعت سے، علماء سے اور طلبہ عزیز سے محبت کی دلیل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نسبت سے ہم سب کو اور ہماری اولاد کو، ہماری نئی نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دین اسلام سے جڑے رکھے، باقی رکھے. آپ تمام حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے فارغ ہونے والے عزیز طلبہ، تخصص کے طلبہ عزیز سے گزارش کروں گا کہ اس وقت معاشرے میں ضعیف بلکہ من گھڑت موضوع روایتیں کثرت سے چلی ہے. واٹس ایپ کے اوپر الگ الگ اعتبار سے لوگ مختلف حوالوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مخدوش کر رہے ہیں. آپ کا فریضہ ہوگا کہ آپ ایسی روایتوں کا جائزہ لیں. کل ترکیسر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت مولانا قاسم صاحب آتی نے ایک روایت مجھے بتلائی. کہا کہ یہ روایت بہت چلی ہے اور ایک مستند عالم دین یہ روایت ذکر کرتے ہیں، جبکہ اس روایت کا محدثین تو بہت دور رہے، سیرت نگاروں کی کتاب میں بھی کہیں تذکرہ نہیں ملتا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو فریضہ ہم نے بخاری شریف اور احادیث کی کتابیں پڑھی اور جیسے وہ مکھیوں کو اڑا رہے تھے، آپ کا فریضہ ہوگا کہ آپ احادیث کے ذخیرے میں احادیث کی نسبت سے آنے والی ان چیزوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو صاف کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی تحقیق کر کے لوگوں تک اس کو پہنچائیں. یہ علم آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ یحییٰ ابن معین بنے، آپ سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ کا فریضہ انجام دیں. اس لیے آپ کو یہ احادیث مبارکہ کی محنت کروائی گئی. شعبہ افتاء کے ہمارے عزیز طلبہ، زمانہ بڑا نازک ہے، نئے مسائل رات دن پیش آتے رہتے ہیں. آپ جلد بازی میں کوئی فیصلے نہ دیں. قرآن علماء موجود ہے، ان کی کتابوں کے حوالے اور انہوں نے جن جن الگ الگ نوعیتوں سے، زاویوں سے مسائل کی تحقیق کی، ان سب کو پڑھا جائے. جلد بازی میں دو چار کتابیں دیکھ کر فتوے نہ دیے جائیں. اصول افتاء میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ان اصول اور قواعد کی پابندی کی جائے، مقاصد شریعت کو سمجھا جائے اور الگ تک اس کو لوگوں کو اس کا اطلاق کر کے لوگوں کو مقاصد کی روشنی میں صرف فتوے نہ دیے جائیں. فروق، اسباب و نظائر اور قواعد فقہیہ کا انضباط اور جزئیات کا استحضار ہو، ان سب کی روشنی میں بہت تحقیق کے بعد فتوے دیے جائیں. اس لیے کہ امت میں ایسے جلد باز مفتیوں نے بھی امت میں بہت سا تفرقہ پیدا کیا. آپ اس کا باعث نہ بنیں. فارغ ہونے والے ہمارے عزیز طلبہ، جن میں کچھ دوسرے مدارس میں اور علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے،
اور ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جو عوام الناس تک پہنچے گا. وہاں آپ کا فریضہ ہوگا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ کو وہاں اپنے فریضے انجام دیں. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کرسی ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیابتاً ملی، اصالتاً تو مل نہیں سکتی ہے، وراثتاً بھی نہیں ملی ہے، نیابتاً ملی ہے. اس لیے جو نبی کے منصب پر اور نبی کے منصب کی جگہ پر، منصب تو ہو نہیں سکتا، نبی کی جو جگہ ہے نیابت کی، وہاں بیٹھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی بات کرے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے کہ نائب ہوتا ہے اصل کا، اس لیے اصل کی بات ہی کو وہ نقل کرے. اپنی طرف سے من گھڑت قصہ کہانیاں اور دوسرے لوگوں کے اقوال وغیرہ سے پرہیز کر کے آپ عوام الناس کو صحیح دین بتلائے. وہاں الجھے نہیں. پہلے سے جو حضرات وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر آپ کوئی فتنہ پیدا. اس لیے بڑی مصلحتوں سے، حکمتوں سے وہاں جا کر اس جگہ پر دین کے ماحول کو آباد کیا جائے، قائم کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دین کی خدمت کے لیے یہاں بلایا. اب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس خدمت کے لیے قبول فرمائے. اور یہ رسمی طالب علم ختم کی ہے. طالب علم تو من المہد، آپ جانتے ہیں گہوارے سے لے کر اللہ قبر تک چلتا ہی رہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خبر مشہور ہو گئی دیوبند میں کہ حضرت کا انتقال. سب لوگ پریشان دوڑتے ہوئے پہنچے. علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھبرا گئے. جب وہاں جا کر دیکھا تو حضرت مطالعے میں مشغول، انتقال نہیں ہوا تھا، مطالعے میں مشغول. تو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کون سا مسئلہ ایسا ہے جو اس آخری عمر میں آپ کے ذہن سے نکلا، کس کی طلب ہے، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو ہم خدام کس کام کے. حضرت مولانا علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ کشمیری نے فرمایا مولوی شبیر یہ ایک روگ ہے، یہ ایک بیماری ہے، مطالعہ کرنا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ روگ اور وہ بیماری عطا فرما دیں اور ہم بھی کتاب و سنت سے وابستہ رہیں. یہی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. ماشاء اللہ. اللہ